سگریٹ جو ہے وہ انسانی صحت کے لیے مضر ہے، نقصان پہنچاتی ہے، اور عالمی سطح پر بھی اس وقت جو صحت کے ادارے ہیں وہ کم و بیش متفق ہیں کہ سگریٹ نہیں پینی چاہیے، اس سے صحت کو نقصان ہوتی ہے، اور اسلام بھی ہمیں یہ کہتا ہے کہ اپنی جان کو ہلاکت میں نہیں ڈالنا چاہیے۔ تو اس اصول کی روشنی میں سگریٹ کو کیوں حرام یا ممنوع نہیں قرار دینا چاہیے؟ عامی صاحب کے سوال کے چاہتا ہوں کہ ہم سب کچھ ادارہ خیال فرمائیں۔ آپ کے سوال کے جواب میں یہ عرض ہے کہ جن چیزوں کا نفع نقصان انسان پر واضح ہوتا ہے ان میں وہ خود فیصلے کر لیتا ہے۔ چنانچہ سگریٹ کے بارے میں بھی جب یہ معلوم ہوا کہ یہ نقصان دہ ہے تو دنیا بھر میں اس پر پابندیاں لگنی شروع ہوئیں۔ مجھے بہت اچھی طرح یاد ہے کہ 70 کی دہائی میں ہم جن کاروں میں بیٹھتے تھے ان میں بھی ایسٹیں لگی ہوتی تھی۔ جی ہاں، جہاز میں بیٹھتے تھے تو اس میں پھر جہاز میں بیٹھتے وقت بتایا جاتا تھا کچھ عرصے کے بعد کہ یہ 8-10 سیٹیں ان لوگوں کے لیے خاص ہیں جو تمباکو نوشی کرنا چاہیں۔ ایئرپورٹ پر بھی آہستہ آہستہ کچھ علاقے خاص ہونے لگے۔ ہسپتالوں میں پابندیاں لگنی شروع ہوئیں۔ پبلک مقامات کے بارے میں بھی یہی رجحان پیدا ہوا کہ انسان جیسے اپنے تجربات سے چیزوں کو سمجھتا ہے وہ اقدامات بھی کرتا رہتا ہے۔ مذہب اس وقت مداخلت کرتا ہے جب انسانی عقل کسی چیز کے بارے میں فیصلہ کرنے سے یا تو قاصر ہو جاتی ہے اور یا کسی بڑے فساد میں مبتلا ہو سکتی ہے۔ مذہب میں فیصلوں کی بنیاد نفع نقصان نہیں ہوتا، نفع نقصان کو انسان خود خوب سمجھتا ہے۔ یہ مذہب کا موضوع ہی نہیں ہے۔ مذہب کا موضوع انسان کی اخلاقی پاکیزگی ہے۔ اس میں اگر کوئی خرابی ہو تو وہ اس کی جانب توجہ بھی دلائے گا، اور اخلاقی معاملات میں بھی ہر چیز کو بیان نہیں کرے گا، بلکہ انہی چیزوں کے بارے میں کوئی قانون بیان کرے گا، کوئی فیصلہ دے گا جہاں اس بات کا شدید اندیشہ ہے کہ انسان اپنے اخلاقی وجود کو نقصان پہنچائے گا اور اس کی یہ کوتاہی بڑی خرابیوں کا باعث بن جائے گی۔ اس لیے آپ کو پورا حق ہے، آپ مطالعہ کریں، دیکھیں کتنی دوائیں ہیں جو انسانیت کی بہتری کے لیے بنائی گئیں۔ تجربے سے معلوم ہوا کہ ان کے نقصانات زیادہ ہیں۔ اس وقت جو دوائیں بنائی جاتی ہیں، کسی دوا کو آپ کھانے سے پہلے ذرا نکال کے پڑھ لیجئے۔ میں نے تو جب بھی دیکھا ہے ہر دوا میں مرگی یا دورہ پڑنے سے لے کر ذہنی توازن بگڑنے تک کے سائیڈ ایفیکٹس لکھے ہوئے ہوتے ہیں۔ تو اب آپ کیا کریں گے؟ یعنی مذہب پابندی لگا دیں ان چیزوں پر؟ وہ چیزیں جو انسانی تجربات سے متعلق ہیں وہ ہمیشہ انسانی تجربات ہی کے حوالے رہنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو بہت عقل دی ہے، وہ اپنے تجربات سے سیکھتا ہے اور اس کی بنیاد پر کبھی انفرادی طور پر کسی چیز پر پابندی لگا لیتا ہے، وہ اس کا انفرادی فیصلہ ہے۔ کبھی معاشروں میں بھی پابندیاں لگائی جاتی ہیں۔ یہ دیکھیے کہ سڑک پر چلنا ہے، اس میں کبھی کوئی پابندی لگانے کی ضرورت نہیں تھی۔ یعنی آپ کا تانگا ادھر سے گزر جائے گا، میرا ادھر سے گزر جائے گا۔ میں اپنا گھوڑا یہاں سے نکال لوں گا، آپ وہاں سے نکال لیں گے۔ میرے گدھے کو آپ تھپکی دے کر بھی راستے میں الیکس لیک کر سکتے ہیں اور میں کر سکتا ہوں۔ لیکن پھر نئی سواریاں پیدا ہو گئیں، اس طرح کی سڑکیں بن گئیں جن پر اب ہم چلتے ہیں۔ یہ معلوم ہوا کہ اس میں اگر غلطی کرے گا کوئی شخص یا بعض قواعد کی پابندی نہیں کرے گا تو اس کا اندیشہ ہے کہ کسی کی جان لے لے گا۔ تو ہم نے ٹریفک کے بہت سے ضابطے بنا دیے۔ اب کسی شخص کو ہم گاڑی باہر نہیں لانے دیتے، درحالے کہ اس کی خریداری میں ہمارا کوئی حصہ نہیں ہوتا، جب تک اس کو ایک خاص امتحان سے نہ گزار لیں۔ یہ مرحلہ ہوگا، یہ مرحلہ ہوگا، پھر آپ کو لائسنس دیا جائے گا، اجازت نامہ ملے گا، اب آپ سڑک پر آ سکتے ہیں۔ ان قوانین کے لیے مذہب کی طرف رجوع کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، یہ اسی اصول پر بنائے جاتے ہیں جس اصول پر دنیا بھر کی قومیں، ملک، حکومتیں قانون سازی کرتی ہیں۔ اس کی دو ہی بنیادیں ہیں۔ جب یہ معلوم ہو جائے اور تجربے سے معلوم ہو جائے کہ فلاں چیز لوگوں کی حق تلفی کا باعث بنتی ہے یا فلاں چیز لوگوں کی جان، مال
اور عزت آبرو کے لیے نقصان کا باعث ہو سکتی ہے، تو اس میں ہم چیزوں کو ممنوع بھی قرار دیتے ہیں، منع کرتے ہیں ان کو، اور ان کے بارے میں کوئی قانون بھی بناتے ہیں۔ اس میں مذہب کی مداخلت کی کوئی ضرورت نہیں ہے، انسان فیصلے کر رہے ہیں۔ ہو سکتا ہے کہ کچھ عرصے کے بعد جہاں جہاں اجازت دی گئی ہے وہاں پر بھی فحش سے پابندی لگانے کا فیصلہ کر لیں۔ اصول وہی ہوگا کہ کیا یہ چیز دوسروں کے لیے نقصان کا باعث بنتی ہے تو کس درجے میں بنتی ہے، یعنی یہ چیز بھی دیکھنا پڑتی ہے، ورنہ تو ہر غذا فائدہ بھی دیتی ہے، نقصان بھی دیتی ہے۔ اس کے نقصانات کی فہرست ہر طبیب سے آپ پوچھیے، وہ آپ کو بتا دے گا۔ اس کی زیادہ مقدار سے یہ ہو جائے گا، اس کی کم مقدار سے یہ ہو جائے گا۔ تو یہ سب چیزیں دنیا میں ایسے ہی چل رہی ہیں، ہر چیز کو مذہب سے برآمد کرنے یا مذہب میں درآمد کرنے کی کوشش نہیں کرنی چاہیے۔